السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے فیصلے پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، کبھی دبئی میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے لندن میں ہوتے تھے، اور اس سب میاں نواز شریف صاحب بتایا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں، اور ہر دفعہ یہ بتایا گیا کہ ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب کس سے وہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا ان کے پلانز ہیں، اور کن چیزوں پہ ایجنڈاز کیا ہیں، ڈسکشنز کیا ہو رہے ہیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان والے یعنی پاکستانی عوام جو ہے وہ مکمل طور پر اس سے بے خبر ہے اور اس سے لا علم ہے۔ اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے، اس سے پہلے زرداری صاحب بھی وہاں پر پہنچے تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پر پہنچے تھے، اور جب یہ سوال میڈیا نے اٹھانے کی جسارت کی تھی، کوئی ہم جیسے لوگوں نے اٹھانے کی جسارت کی تھی، تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پاکستان میں ہو یا پاکستان میں نہ ہو، پاکستان کے لوگ آپس میں مل رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب جو پی ڈی ایم کے اپنے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اب اگر انہوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب کچھ صحافیوں سے، سینئر صحافیوں سے پشاور میں ملاقات کی، اور انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف صاحب نے وہاں پر ملاقاتیں کی اور ان کو اعتماد میں نہیں لیا، ان کو پتہ ہی نہیں، تاہم انہوں نے ایک بڑے فیصلے کی وہاں پر بات کی۔ اور کچھ چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ آج کے جو پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے مجاہد بریلوی صاحب، سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، راجہ عامر عباس صاحب، سینئر لائر اور اینالسٹ، اس کے ساتھ ساتھ حیدر وحید صاحب لیگل ایکسپرٹ ہے، اینالسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو بلکہ میں پروگرام کا آغاز کروں گی تو ہمارے ساتھ پشاور کے بیورو چیف علی اکبر موجود ہیں۔ ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنے خفا آج کیوں تھے۔ علی اکبر صاحب ذرا بتائیے گا مولانا صاحب کیوں اتنے خفا تھے، کیوں اتنے ناراض تھے، اور یہ ناراضگی ان کی ایگزیکٹلی تھی کس سے؟ جی شکریہ نادیہ۔ اور مولانا صاحب کے دل میں جو اسلام آباد میں کافی دنوں سے غبار جمع ہوا تھا، تو آج اپنے ہی صوبے میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو میں کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دو باتوں پہ ان کا بڑا اعتراض تھا۔ ایک تو جو دبئی کی بات آپ نے کی، وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، تو مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں تو اس حوالے سے ان کو جو ہے کافی تشویش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں سوالات اٹھا رہے ہیں سیاسی جماعتیں کہ ان کو یہ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کو جو ہے پی ڈی ایم کو اعتماد میں لے کر وہاں ملاقات کرنی چاہیے تھی، اور یہ ان کے باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کافی اس وقت جو ہے وہ حکومت اور اتحادیوں سے ناراض تھے، اور خاص کر یہ جو دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہے تو اس پہ مولانا صاحب کو کافی ریزرویشنز ہے۔ دوسرا جو انہوں نے نقطہ اٹھایا وہ بھی کافی اہم تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت حکومت میں ساری جماعتیں موجود ہے، لیکن ہم پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ صرف جے یو آئی تنقید کی زد میں ہے، باقیوں پر تنقید نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں جو گورنر کا ایشو چل رہا ہے، جس پر پیپلز پارٹی نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے اعتراض کیا تھا اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ یہ جو گورنر ہے یہ انہی جماعتوں کی سفارش پہ بنا ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کھل کے کہا کہ اتحادی اگر ان کی کردار کشی کرے گا تو پھر افسوس تو ہوگا۔ تو اس حوالے سے کافی ناراض جو تھے، اور مولانا نے یہاں پر حکومت اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے بھی ناراضی کا اظہار کیا۔ مولانا صاحب نے یہاں پر یہ غیر رسمی گفتگو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ علی اکبر صاحب، آپ کے ٹائم کی انفارمیشن کا بھی جو آپ نے ہم سے ہمارے ناظرین سے شیئر کی، اور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو آج کے 3 اہم سوالات ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے اور پینلسٹ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 1، اسمبلیز کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی، حکومتی دعوے کے مطابق عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، مگر شہر اقتدار میں گردش کرتی خبریں اس کے برعکس، نہ انتخابی ماحول بنتا نظر آ رہا ہے، نہ بے یقینی ختم ہو رہی ہے۔ آخر سیاسی افق پر ہونے کیا جا رہا ہے؟ سوال نمبر 2، ایک جانب چیئرمین پی ٹی آئی پر 150 سے زائد مقدمات، ہزاروں کارکنان زیر حراست، توشہ خانہ کیس میں نائب لیگ کی لٹکتی تلوار، اور انتخابات سے پہلے ممکنہ گرفتاری کی بھی اطلاعات، تو دوسری جانب نواز شریف کو ایک کے بعد ایک ریلیف، کیا یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے یا ابھی کچھ ہونا باقی ہے؟ اور آخری سوال وہی جو ہم اس سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ دبئی پلان، نواز شریف کی اہم ملاقاتیں، آخر ایسا کیا طے ہوا جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نون لیگ پر سیخ پا؟ اتحادیوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، اور آخر کس چیز کی پردہ داری ہے؟
پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تمام پینلسٹ کا مجاہد بریلوی صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، حیدر وحید صاحب. مجاہد بریلوی صاحب، اچھا مجاہد بریلوی صاحب کی طرف ہمیں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا حیدر وحید صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. حیدر وحید صاحب مجھے ذرا بتائے گا کہ یہ سب چیزیں تھوڑی سی پولیٹیکل بھی، آپ خود ماشاءاللہ جرنلسٹ رہ چکے ہیں، اپنے پروگرامز کرتے رہے، اس بات سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ویسے میں بائی دا وے پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان کے فیصلے، پاکستان میں آگے کیا ہوگا، پاکستان میں آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے بنے گی، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا، اگلا انتخابات کب ہوں گے، بجائے اس کے کہ یہ بیٹھک پاکستان میں ہو، پاکستان کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، پاکستان میں یہ معاملات طے ہوں، کبھی لندن میں طے ہو جاتے ہیں اور کبھی دبئی میں طے ہو جاتے ہیں. ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ دیکھیں، اس میں پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ ایسا کیوں ہونا پڑتا ہے، اور ہمارے ملک کے جو اعلیٰ ترین اور اہم ترین لیڈران ہیں ان کو ملک سے جانا ہی کیوں پڑتا ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ جب ان کے بھائی کی حکومت بھی ہو تو بھی وہ واپس نہیں آ پاتے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے پہلے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے. پر سے دبئی میں یا لندن میں فیصلے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اگر تو انہیں عوام کے ووٹس ملے ہیں اور ملیں گے اور وہ اس حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال سے تو کوئی قباحت نہیں ہے. مجھے ٹھیک ہے، ایشو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آئینی طور پہ ایک جینوئن اپوزیشن کی مشاورت سے کیئر ٹیکر سیٹ اپس بنتے ہیں، اس کا جو ہے وہ نہ ہونا، یا اگر تو ایک جینوئن اپوزیشن جو ہے وہ اس حوالے سے آئینی کردار اگر نہیں ادا کر پا رہی ہے تو وہ ایک الگ سوال ہے. اور وہ تو سوال پاکستان میں بھی میٹنگز ہوتی تو بھی یہ سوال اٹھ سکتا تھا. تو بات پاکستان میں میٹنگ نہ ہونے کی تو یہ ہے کہ ہمارے جو اہم لیڈران ہیں ان کو جانا کیوں پڑتا ہے. خوشی سے تو نواز شریف صاحب باہر نہیں بیٹھے ہوئے نہ وہ خوشی سے گئے تھے. تو پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ خوشی سے تھے، گئے تو خوشی سے تھے. نہیں تو ایسی سرکمسٹانسز میں تو میں بھی خوشی سے جاؤں گا نا، لیکن ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کیوں کیا. اچھا، لیکن دوسری طرف آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، کیونکہ جینوئن اپوزیشن معاملات طے ہونے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طرح سے بنے گا، انتخابات کیا، یہ وہ تمام، اس میں اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ضروری ہوتی ہے، مطلب لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر. اب جینوئن اپوزیشن کی ضرورت بات کی ہے حیدر وحید صاحب نے، تو عامر عباس صاحب یہ جینوئن اپوزیشن تو دور کی بات، ہمارے ہاں جو اپوزیشن لیڈر چلے وہ جینوئن ہے جینوئن نہیں ہے، اس کی بحث میں بھی پڑے بغیر ان کو بھی مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو گلے شکوے ہیں اس پہ تو پھر میں بعد میں ذرا بات کرتی ہوں. کہیں ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ چلتے چلتے ایک ٹکٹ راجہ ریاض صاحب کا بھی کٹوا دیتے کہ چلیں جی نام کوئی صحیح مگر آپ چلیں، آپ سے بھی مشاورت کرتے ہیں. نادیہ، جینوئن اپوزیشن لیڈر تب ہوگا کہ جب جینوئن آپ کی پارلیمنٹ ہو گئی، جب پارلیمنٹ جو سی ہے وہ اپنے فیصلے خود کریں گے، جب آپ کا جینوئن پرائم منسٹر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جی فیصلے جو سے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب صرف اس کو انڈورس کر رہے ہیں. جینوئن آپ کے جو کیئر ٹیکرز تب آئیں گی کہ جب پارلیمنٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، وہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن. ہم نے تو بہت سی ججمنٹس پڑھی، بہت کچھ پڑھا کہ جی وہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو کنسلٹیشن نہیں ہو رہی. یہاں تو بالکل ایک آپس میں بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. اب یہی وہ گلہ ہے جو مولانا فضل الرحمان کو ہے کہ پی ڈی ایم کو، اور یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ جو سب کچھ ہوا اس میں ایکٹیو رول صدارت میری. اور اب جب بات ہو رہی ہے کہ جی اگلے سیٹ اپ میں کس کو کیا حصہ ملے گا، کہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی، دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو کیئر ٹیکرز کی ہیں، پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے خاص کر پنجاب میں کہ جی اور کے پی میں. تو اب مولانا دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو الیکشنز میں اگر یہ تمام سیٹس ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے تو مجھے پنجاب میں کیا دیا جائے گا. کے پی میں بھی ان کی وہ والی صورتحال نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ کے پی میں اے این پی سے میرے کیا ڈائلاگ چلے گا، میرا نون لیگ میرے ساتھ کہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، پیپلز پارٹی مجھے کتنی سیٹیں دلوائے گی. بلوچستان کا اپنا ہی ایک حساب کتاب ہے، وہاں بھی ان کو تھوڑی سی آل دو اسٹرینتھ ہے ان کی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ مولانا صاحب جو کہ ہمیشہ سے اس حکمت عملی پہ رہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے میرا حصہ پہلے سب سے پہلے علیحدہ کیجیے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، بہرحال وہ تمام چیزیں، تمام ایفرٹس حکومت کو
جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پچھلی حکومت کو گھر بھیجنا، پھر کس طرح سے ظاہر سی بات ہے اتحادی حکومت بنانا، تو ان کا ایک رول تھا. اب اگر آپ ان کو مکمل طور پہ سائڈ لائن کر دیں گے تو ان کا شکوے شکایتیں جائز بھی ہیں. جی ناظرین، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. مجاہد بریلوی صاحب، کتنے جائز ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ شکوے شکایتیں کہ جی بڑے بڑے فیصلے ہو گئے اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں جا رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے تو ہم نہیں پوچھتے کیونکہ وہ پی ڈی ایم نہیں ہے، بٹ نون لیگ نے ایسا کیوں کیا؟ نادیہ، ایک تو شکریہ. ایک تو خیر مولانا نہ اتنے معصوم ہیں نہ وہ پارٹیاں. یہ مولانا کو آخر 13 دن بعد کیوں یاد آیا؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 27 یا 28 تاریخ کو دبئی میں تواتر سے میٹنگیں ہوئیں اور آج 13 دن ہونے کو آ رہے ہیں. اور مولانا جیسے جہاں دیدہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں اونلی پولیٹیکل میچورڈ جو اس وقت پولیٹیشین ہے زرداری صاحب کے بعد، وہ مولانا آخر 13 دن بعد یہ شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ آپ ابھی جو باقی مستقبل کے نگراں سیٹ اپ اور اداروں کی بات کر رہی ہیں، پہلے بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں. آج آپ ہی کے اخبار، آپ ہی کے چینل سے وابستہ اخبار ڈان میں یہ آیا کہ یورپی یونین نے کہا کہ 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں ہمیں 6 ماہ پہلے ہم نے انہیں خط لکھا، پوچھا، ہمیں آج تک کسی نے یہی کنسرن نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے کوئی خط ہی نہیں بھیجا. اور اب جو ہمیں، کیونکہ 50-60 وہ مبصر بھیجتے تھے یورپی یونین والے الیکشن کے لیے، اگر اب ہمیں خط بھیجا بھی تو ہم نہیں بھیجیں گے. اور یہ بڑے سینئر جرنلسٹوں سے ای یو نے میٹنگ کری گزشتہ ہفتے، جس کی رپورٹ آج شائع ہوئی ہے. تو اور انہوں نے بھی اس کا، اس رپورٹ میں بھی اس بات کی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا الیکشن کے بارے میں سنجیدہ ہے. اب جبکہ 6 ہفتے رہ گئے ہیں، 14 اگست کے بارے میں اتنا ابہام کیوں ہے؟ اور کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی یا نہیں؟ ڈیزالو ہوں گی تو کس طرح نومبر میں الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ 2 بڑے اور چیزیں بھی اہم آنی ہیں کہ اس دوران ستمبر میں جو ہے چیف جسٹس صاحب کو ریٹائرڈ ہونا ہے. میاں صاحب کو 14 اگست سے پہلے آنا ہے. اگر پہلے آنا ہے تو قانونی طور پر تو میاں صاحب کو ایک بار تو جیل جانا پڑے گا، چاہے 1 گھنٹے کے لیے جائیں. خود سزا یافتہ تھے، صحت کے لیے وہاں گئے تھے، یہاں اتریں گے تو جیل گئے ہوں گے. ایک تو یہ کلیئر نہیں ہے میاں صاحب کو تمام تر وہ جتنی بھی ریلیف دینے کے باوجود. دوسرے ہمارے جو ڈی جی ایس آئی کو بھی شاید غالباً مڈ سپٹمبر میں ریٹائرڈ ہونا ہے. بڑے بڑے فیصلے ہونا نہیں، یہ سب بعد میں آئیں گے، اکتوبر اور نومبر میں یہ لوگ. تو یہ جو 14 اگست کے اسمبلی ڈیزالو ہونا، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس سے بھی بڑا یہ سوال جو ابھی بات ہو رہی تھی جینوئن اپوزیشن کی. دیکھیں یہ آپ لوگ ان تمام صورتحال میں اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں. 2008، 13، 18 میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ملک کی ایک، آپ چلیں تیسرے نمبر کی قوت کہہ لیں، ان کے 5000 سے زیادہ کارکن جیلوں میں ہیں، جن میں 27 خواتین بھی جیلوں میں ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور آج آپ دیکھیں نا، آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک، ای یو بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر چکا ہے. آئی ایم ایف نے بھی ان سے علیحدہ میٹنگ کی ہے. غالباً دیگر امریکنز بھی تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں. اور یہ جو شریفوں کا، جاتی امراء کا جو قلعہ کھڑا ہوا ہے، یہ کمزور بیساکھیوں پر ہے. جو بیساکھیوں نے ملی، آپ کو ہی پتا ہے کہ یہ ترین کی میں اس کو اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ایم کے ایم کی بیساکھی. ہاں بالکل بالکل درست ہے. اور ایم کے ایم کی بیساکھی اور ان کی بیساکھی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، ہر حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور آپ نے تو بہت اچھی طرح دیکھا ہے. میں ذرا حیدر وحید صاحب، یہ وائی دیر از سو مچ انسرٹینٹی وین اٹ کمز ٹو الیکشن کہ جی ہونے ہیں، کب ہونے ہیں؟ اسمبلیز پہلے 1-2 دن پہلے ٹوٹ جائیں گی تو 90 دن ملنے ہیں، 60 دن ملنے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے ایک بیان تو دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں پھر میں ذرا آپ سے پوچھتی ہوں. الیکشن کی تیاری جو ہے وہ تقریباً کا آغاز ہو چکا ہے. تقریباً 1 ماہ کے اندر جو ہے اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائیں گی. سیاسی پارٹیوں کے مابین جو ہے، خصوصاً پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے مشترکہ پلیٹ فارم پہ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ، یہ سارے سلسلے جو ہے ستمبر، اکتوبر، نومبر میں جو بھی گنتی ہوئی اسمبلی کی ڈسولوشن تحلیل ہونے کے بعد کی، اس میں یہ مکمل ہوں گے. قوم کو 5 سال کے بعد جو ہے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. اچھا حیدر وحید صاحب، اس لیے میں انسرٹینٹی کی بات کر رہی ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیزیں طے نہیں ہوئی ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی معاملات ابھی آدھے ادھورے ہیں. اور اسی طرح سے اگر بات کی جائے کہ اسمبلیز اپنی مدت مکمل کر کے ہی
تحلیل ہو جائیں گی، یا 1-2 دن پہلے بھی اگر ان کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی 90 ڈیز مل جائیں گے؟ تو یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، یہ خواجہ آصف صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہوں گی، اس میں یہ معاملات طے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ اتنی انسرٹینٹی کیوں ہے؟ کہیں جو لوگ اس بات کو بات کرتے ہیں کہ جی جب تک یہ اندیشہ رہے گا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی زندہ ہے تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، کیا یہ تھیوری ٹھیک ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے اور مہنگائی کے حوالے سے کچھ رسپائٹ جب تک یہ حکومت نہیں دیتی تو وہ سمجھتی ہے کہ مشکل فیصلے کر لیے، اور سارا جو ملبہ تھا عمران خان صاحب کی بھی حکومت کا اور 70-75 سال کی نیگلیکٹ کا، وہ سارا اس سال میں ان کو جو ہے وہ سسٹین کرنا پڑا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ رسپائٹ دینے کا بھی ان کو موقع ملنا چاہیے اس سے پہلے کہ الیکشنز ہوں. دوسری طرف یہ بھی بڑا کلیئر اب نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی تھریٹ جب تک کہ کنٹین نہیں ہو جائے گی کمپلیٹلی تو الیکشنز ہونا مشکل ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی کون سی تھریٹ؟ الیکٹورل تھریٹ، جب تک کہ وہ یہ بات بالکل کنونس، یعنی وہ الیکٹورل تھریٹ ہے ابھی بھی ہیں یا نہیں ہیں، جب تک کہ ہیں، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے. جب وہ نہیں ہوں گے بالکل تو الیکشن ہو جائیں گے. اگر وہ تھریٹ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ٹائم پہ بالکل الیکشن ہو جائے. اچھا، تو پھر مسئلہ یہ ہے راجہ امیر عباس صاحب کہ ہم نے تو سنا تھا کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ اس نے کب الیکشن کرنے ہیں، اور جو صدر والی جو مشاورت تھی وہ بھی ختم کر دیا کہ جی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہ جو ساری جو باتیں بھی حیدر وحید صاحب نے کی ہیں کہ چاہے وہ معیشت کو لے کر ہو، چاہے وہ مہنگائی کو لے کر ہو، چاہے وہ الیکٹورل تھریٹ کی ہو پی ٹی آئی کے، یہ تو سارے سیاسی مسئلے ہیں نا، یہ گورننس کے معاملات ہیں، اس کا تو الیکشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہا اور وہ سیاسی حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے جس نے جانا ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آنا ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو اتنے زیادہ کوسچن مارکس آلریڈی لگے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی آئینی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ اس کو فلفل کرنے میں نہ صرف عوام نے دیکھا، سپریم کورٹ اور دوسری عدلیہ نے بھی دیکھا کہ وہ ناکام رہے. اب آپ کو یاد ہوگا حالیہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب ہم تو بالکل ایک دن بھی اسمبلیز میں اپنی مدت پوری ہونے کے بعد نہیں رہیں گے، لیکن الیکشن کروانا ہمارا کام نہیں، وہ الیکشن کمیشن جانے اور ٹائم پہ الیکشن. تو جب آپ کے موجودہ وزیر اعظم کو بھی شیورٹی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو سا ہے وقت پہ الیکشن کرائے گا نہیں کرائے گا، انٹرم سیٹ اپ کو آگے ایکسٹینشن دی جائے گی. لیکن اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے مانیٹر ہو رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں آپ کے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. ابھی حالیہ جو آئی ایم ایف کا پیکج آیا اس میں جو آپ کو 3 بلین ملے ہیں وہ 3 بلین کی انہوں نے بریک اپ دے دیا ہے. پہلا 1 بلین ملے گا موجودہ حکومت کو، دوسرا 1 بلین ملے گا کہ جس دن یہ حکومت چلی جائے گی انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا. تیسرا جو 1 بلین ملے گا وہ ملے گا کہ جب نئی حکومت جو آ جائے گی الیکشن کے نتیجے میں تب جا کے یہ اگلا 1 بلین ملے گا. یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. پھر ای یو کا آپ نے حالیہ دیکھا اسٹیٹمنٹ، بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مانیٹر کر رہے ہیں کن چیزوں کو، ہیومن رائٹس کی ابیوزز کو، یہاں پہ میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے، الیکشن کا فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف بڑھنا. اینڈ آن ٹاپ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو کرٹیل کرنا ہے یا ان کی پارٹی کو، تو اس پہ انہوں نے بڑی سیریس قسم کی آبزرویشنز دیں کہ اس پارٹی کے ساتھ یا جو کورٹس میں یا جو دوسرے قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، دیز آل آر بینگ مانیٹرڈ. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی میاں نواز شریف صاحب جو کہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں جب تک ہماری ووٹ بینک رائز نہیں کرتا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. الیکشنز نے ہونا ہے، اپنے ٹائم پہ ہی ہونا ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ جو اکنامک انسٹیبلٹی سے گزرے ہیں یہ سسٹین کر پائے گا پاکستان، اور ہمارے پاس ماں سوائے الیکشنز کے اور وہ بھی فری اینڈ فیئر آگے بڑھنے کی کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانونی رائے بھی لینی ہے حیدر وحید صاحب سے بھی اور راجہ امیر عباس صاحب سے بھی، لیکن مختصر سا بریک واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب، ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ
جس طرح سے یہ بات ہوتی ہے، ابھی جب ہم دبئی کی بھی بات کریں کہ وہاں پہ کیا ہوا، تو مجھے نہیں پتا، بٹ لطیف کھوسا صاحب کل میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب تک قاسم کے ابا کو آپ جیل میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک میں پاکستان واپس نہیں آؤں گا۔ اور پھر دوسری طرف جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی رہی، دونوں ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے کی بات ہوتی رہی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خواہشات کے عین مطابق اسی طرح سے چل رہی ہیں، اور جس دن قاسم کے ابا صاحب کو جیل ڈال دیا جائے گا فائنلی اس دن الیکشن کا ماحول بھی بن جائے گا اور پھر نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہو جائے گی۔ میاں نواز شریف کو بھی بہت زیادہ ابہام اور خوف ہے، ورنہ دبئی سے لاہور یا اسلام آباد پہنچنے میں کیا قباحت تھی ان کے۔ اصل مسئلہ میاں نواز شریف کا ہے اور وہ اس پہ سختی پہ قائم ہے کہ یہ الیکشن ان کی آمد کے بغیر نہیں ہوں، اور ان کے آنے میں قباحت اتنی ہے کہ دبئی سے جبکہ ان کے بھائی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آنے میں کیا قباحت ہے جب تمام کیسز میں ریلیف مل گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب انہیں سزا نہیں ہوگی ان کے ماہر قانون، تو میاں صاحب اس سے زیادہ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ایک سے کئی بار مار کھا چکے ہیں۔ اور وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ اگر عمران خان سے بڑی مشکل سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا ہے تو وہ کیوں سمجھیں یہ کہ وہ ہم ایک بار پھر اس نواز شریف کو لائیں جو وہ پرانا والا پاورفل صدر ہوگا جو ساڑھا جج ساڑھا صدر ساڑھا جنرل چاہتا تھا اور چاہتا ہے۔ اور اسی لیے غالباً انہیں یہ شیورٹی نہیں ہے کہ جو سیٹ اپ 14 اگست کے بعد آئے گا یا پھر الیکشن کے بعد جو منظرنامہ بنے گا اس میں کہاں کھڑا ہوں، اور جب تک ان کو یقین دہانی پورے طور پر نہیں ہوتی، اور صرف ان کی پارٹی سے نہیں بلکہ ریئل پاور کوریڈور سے، اس وقت تک نہیں آئیں گے اور اس وقت تک الیکشن سوالیہ نشان بنے رہیں گے۔ کیونکہ ابھی ایک چند سال پہلے کی تو بات ہے کہ میاں صاحب کہتے تھے ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے، ان کے پیچھے والوں سے ہے۔ اور وہ جو پیچھے والے ہیں وہ چہرے بدلنے سے نہیں بدلتے، وہ ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک کردار ہے۔ یہ تو واضح ہے نا کہ اگر کوئی فرد اتنا اہم نہیں ہوتا پتہ نہیں کتنے آئے چلے گئے، وہ انسٹیٹیوشن ایک بار پھر اس نے ثابت کیا، خاص طور پر یہ 9 مئی کے بعد، کہ وہ ایک ہے، اس میں جو بھی ہوا میں اب زیادہ تفصیل میں اس کے نہیں جاؤں گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات تمام طے نہیں ہوئے، دبئی میں بھی معاملات شاید طے نہیں ہوئے۔ آج مولانا نے کھل کر کہہ دیا، ہم کس بنیاد پر یہ کہیں کہ 1.5 ماہ میں الیکشن ہو جائیں گے، 6 ہفتے بعد ہو جائیں گے، جبکہ یہ تمام بڑے بڑے سوال اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب جس دن یہاں لینڈ کرتے ہیں اس دن ہم یقین سے کہیں گے کہ ہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اگر میاں صاحب واپس آنے کا پروگرام نہیں بناتے تو یہ سوالیہ نشان رہے گا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ نادیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، میاں صاحب کے واپسی کے حوالے سے حیدر وحید صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اتنی ساری لیجسلیشن ہوئی، بیلز پاس ہوئے، تمام چیزیں ہو گئی، اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جی تمام جو قانونی رکاوٹیں تھیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے وہ دور کر لی گئی ہیں۔ ایون جو نااہلی تھی ان کی 5 سال کی جو تاحیات تھی وہ بھی 5 سال میں بدل دی گئی، جو بل پاس ہوا، اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ جی اب ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لطیف کھوسا صاحب نے کل بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ذرا سن لیجئے وہ کلپ، آپ بھی، آپ خود بھی لائر ہیں، اس پہ آپ کی راجہ امین عباس صاحب کی بھی لوں گی۔ کل کیا کہہ رہے تھے لطیف کھوسا صاحب، ذرا چلائے گا پلیز۔ چیلنج تو ہوگا جو تاحیات نااہلی ہے اور جو قانون کے ذریعے کیا گیا ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ وغیرہ، وہ جو ایک نان ابسٹینٹو کلاز انہوں نے دی ہے، اس میں چلیں، اس میں 1 منٹ کے لیے آپ تسلیم بھی کر لیں، لیکن پھر یہ جو سزا ہوئی ہے نیب عدالت سے جس میں مفرور ہے، اس میں 10 سال کی نااہلی اس میں موجود ہے۔ وہ 10 سال تک نااہل ہیں تا وقت کے ان کی اپیل میں فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ خاطر جمع رکھیں۔ ہاں البتہ اگر مزید تباہی پھیرنی ہے اس قانون اور آئین کی تو یہ کہہ دیں کہ عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ بھی ہم اس کو جو ہے لیجسلیچر اس کو اوور رول کر کے عدالتی فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیتی ہے۔ اچھا حیدر وحید صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے تاحیات نااہلی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے 5 سال کا کر دیا کیونکہ اس میں کوئی ٹائم بریکٹ نہیں تھا، بٹ نیب کے سے جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں، اور اگر وہ آتے ہیں تو پھر اس کے لیے وہ 10 سال کے لیے ہی نااہل رہیں گے، اور 10 سال تو ابھی نہیں ہوئے۔ اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟
جی لیکن وہ پھر اپیل ہے نا، وہ پھر اپیل فائل کریں گے، اور اپیل میں جو ہے مریم نواز صاحبہ کے حق میں فیصلہ جس طرح آ چکا ہے، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے بھی حق میں آ جائے. ہاں مگر تو یہ وہ بھی اچھا جائے گی، ٹھیک ہے اور وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر یہ جو ابھی جو اس وقت لا آن دا بکس ہے اس کے مطابق تو ان کی جو تاحیات نااہلی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، آپ سمجھیں. اب جس قانون کے تحت ہوئی ہے اس کو پھر اب سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال اٹھے گا کہ اگر ایک ججمنٹ جو کہ غلط صحیح یہ تشریح کر چکی تھی آئین کے ایک آرٹیکل کی کہ صداقت اور امانت کے حوالے سے ان ایلیجیبلٹی پہ تاحیات نااہلی ہوگی، تو کیا یہ قانون سازی کے ذریعے سے ختم کی جا سکتی تھی اس ججمنٹ کا افیکٹ، یا پھر اس کے لیے آئین سازی کی ضرورت ہے یا لارجر بینچ کی ایک نئی ججمنٹ کی ضرورت ہے؟ اس پہ فیصلہ آنا رہتا ہے. لیکن اس وقت ایز فار ایز دا لا آن دا بکس از کنسرنڈ تو ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے. وہ 5 سال ہی پہ ختم ہو گئی تھی، اور جو 10 سال والی بات ہے تو وہ ان کے آنے پہ جو وہ اپیل پھر سے فائل کریں گے تو اس کے فیصلے میں وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے. مطلب وہ ابھی ختم ہو سکتی ہے، یہ ابہام ابھی باقی ہے. جی ٹھیک ہے. تو راجہ امیر عباس صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے تھے وزیر قانون صاحب کہ جی تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، لیکن ایک ابہام جس کا مجاہد بریلوی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، تو یعنی یہی ڈر ہے ان کو ابھی بھی کہ کی تو یہ جا سکتی ہے، کیونکہ اسی کیس میں مریم نواز صاحبہ کا بھی فیصلہ آیا، ان کو بھی ریلیف ملا. تو ایک امکان تو ہے، بلکہ قوی امکان ہے کہ ان کے حق میں بھی آ جائے گا، بٹ یہ ابھی بٹ باقی ہے. دیکھیں نادیہ، نواز شریف صاحب آ کے اپیل داخل نہیں کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل داخل کی تھی، ان کی اپیل ڈسمس کر دی تھی کہ وہ پیش نہیں ہوئے تھے، اور وہ اپیل میں ایک آرڈر آ گیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ آنا چاہیں اور کورٹ کو جسٹیفائی کر دیں کہ جناب یہ وہ ریزنز تھے، چاہے وہ پلیٹلیٹس تھے، چاہے وہ کووڈ تھا، یا وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے، اور کورٹ اگر اس جسٹیفیکیشن کو سمجھتی ہے کہ وہ پلازیبل ہے تو پھر ان کی اپیل کنٹینیو ہو سکتی ہے. اس میں ان کو چانس ملے گا جو کہ عدالت کی ڈسکریشن ہوگی. پھر نمبر 2، وہ جو اپیل ان کی ہے وہ پیورلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو نیب میں حالیہ امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں جس میں کہہ دیا گیا ہے کہ باپ سے اولاد کی پراپرٹیز کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا. ان امینڈمنٹس میں کہہ دیا گیا ہے کہ برڈن آف پروف اب نیب پہ ہے کہ کسی پبلک آفس ہولڈر سے وہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے پاس یہ جو دولت ہے یا اس کی جو سورسز ہیں یا جو آپ کے پاس یہ پیسے تھے یہ کیسے ٹریول کر کے باہر گئے. اب انہیں قطری کی ضرورت نہیں ہے، نیب خود ثابت کرے. لیکن یہ تمام امینڈمنٹس جو سی ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج ہیں، اور سپریم کورٹ کا جب تک فیصلہ نہیں آتا تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب رسک لیں گے کہ وہ آ کے اپنا کیس کھول دیں، ادھر سے نیب کی امینڈمنٹس ختم ہو جائیں، اور جو نااہلی ہے وہ نااہلی بھی نیب کی بالکل لطیف کھوسہ صاحب درست کہہ رہے ہیں اپنی جگہ موجود ہے. اینڈ آن ٹاپ جو انہوں نے ابھی پارلیمان سے ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کرائی ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو پرپیچول تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا ہے، وہ بھی جو ان سے ہے ایک نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس میں آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی، آئین یہ نہیں بتائے گا کہ 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ کیا ہوگا. اب سب آرڈینیٹ لیجسلیشن تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے لیے بھلے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے رہیں، لیکن ان کی اپنی بھی جو لیگل ٹیم ہوگی یا سورسز ہوں گے وہ انہیں الاؤ نہیں کریں گے، اور وہ کوئی بھی رسک نہیں لیں گے، خاص کر جب تک موجودہ چیف جسٹس ہیں سپٹمبر تک. تو مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے. جی ناظرین، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا، اگر ہم وہ والی بات کر لیں مجاہد بریلوی صاحب جس میں کل لطیف کھوسہ صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ جی دبئی میں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ پہلے قاسم کے ابا کو جیل میں ڈالو تو اس کے بعد میں پاکستان آؤں گا. یہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی سے پہلے بھی سن رہے تھے کہ بس آج گرفتار ہوئے، کل گرفتار ہوئے، ابھی نااہل ہوئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے، کریئر ختم ہے، پولیٹکس دی اینڈ ہے.
پھر یہ ہوتا رہا کہ جی عید کا انتظار ہو رہا ہے، عید کے فوری طور پہ بات گرفتار ہو جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ راتوں رات جو ہے وہ نیب آرڈیننس بھی آیا جس میں 14 دن کے بجائے 90 دن کی بھی بات آئی کہ وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں 90 دن بھی. ابھی تک گرفتاری ہو کیوں نہیں پا رہی، یا حکومت ابھی تک گرفتار کر کیوں نہیں پا رہی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانونی ہرڈلز ہے یا معاملہ کچھ سیاسی بھی ہے؟ دو چیزیں ہیں نادیہ، ایک تو نواز شریف پہ تو ہم کافی گفتگو کر سکے، وہ نہیں آ سکا، لیکن آپ یہ فیکٹر جو میں نے کہا نا کہ پتہ نہیں نام بھی لیا جاتا ہے، نہیں لیا، نام بھی نہیں لے رہا تھا، فلاں بھی نہیں کرتا، ایک زمانے میں کہا تھا نا وہ دوسروں کے نام نہیں لیا کرتے تھے، تو ایک اس کو آپ حقیقت کیوں کر دیتی ہیں کہ جس خوف نے پی ڈی ایم بنائی، جس قوت کے سبب یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، جس ان تمام معاملات کے ساتھ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ صرف ایک پیج پر ایک ہے، اور وہ یہ کہ جب تک یہ جو ایک فورس بیٹھی ہے، معمولی بات نہیں ہے نادیہ بی بی، آپ خاتون ہیں، 27 خواتین اگر مئی کی گرمیوں میں جیلوں میں بیٹھے رہیں، یہ آپ کہتے ہیں نا گورنر صاحب، مجھے میں نے کہا کیوں بھائی آ گئے کہ نہیں وہ گرمی بہت تھی، کیمرہ لے لیا تھا، پنکھا لے لیا تھا، اے سی بند کر دیا تھا، 30 سال کی رفاقت چھوڑ کے خدا حافظ کہہ کے آ گئے. یہ فیکٹر خالی 37 خواتین، یہ 5000 کارکنوں کا نہیں، ان سے ریلیٹڈ ہزاروں لوگوں کا ہے. ایک پولیٹیکل فورس انٹیکٹ ہے. ابھی تک وہ 60 دن بعد رپورٹ نہیں آئی ہے کہ 9 مئی کا ذمہ دار اصل میں کون تھا. ابھی تک کوئی وہ آدمی فزیکلی کھڑا نہیں ہوا ان میں سے کوئی جنہوں نے پارٹی بھی چھوڑی، جس نے کہا ہو کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اور آگے لگاؤ اور مارو اور قتل کرو. اور یہ کورٹوں میں راجہ صاحب زیادہ بہتر جانتے، عدالتوں میں آڈیو ویڈیو کوئی پروف نہیں ہوتا. لیکن اعظم خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اعظم خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو لاپتہ ہیں کہ جی وہ وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار ہیں اور بس آج کل میں پریس کانفرنس کریں گے. اگر وہ مسعود محمود بنیں گے نا، جب تک دیکھا جائے گا نا، ابھی آج تک 90 دن سے اب بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو جب تک مسعود محمود نہیں ملتا، اور کیونکہ شریف الدین پیزارہ کی روح بھی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ نظریہ ضرورت کب کام آئے گا آپ کے، وہ تو اس وقت تک یہ جو سوال ایک فیکٹر نواز شریف کا ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پولیٹیکل انریسٹ ہے. آپ کے ای یو اے یا باہر کے ممالک ایون یہ کہ جب آپ کو $1.5 دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جی دیں یا نہ دیں، اور اچھا ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا یہ نہیں، تو اتنا بڑا اسٹیپ کیسے اٹھائیں گے؟ الیکشن ایک پینڈورا باکس ہوتا ہے، ایک طوفان کی طرح آتا ہے، سیلاب کی طرح آتا ہے. 1040 نشستوں کو صوبائی اور قومی کی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اس کو مینج کرنا نہیں آسان ہوتا. اور کیونکہ جو فورسز موجود ہیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ بھی کوئی بہت بڑا رسک نہیں لینا چاہتی کہ وہ ان کا کہ جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائیں. اب میاں صاحب سے زیادہ بڑا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ہم اسکوٹی ایسا الیکشن کرا دیں گے جس میں جو ہے ایم کیو ایم بن جائے گی جس وقت کی آئی. اچھا حیدر وحید صاحب، آپ اگری کرتے ہیں ان تمام باتوں سے، اس تھیوری سے جو ابھی مجاہد صاحب نے بات کی ہے؟ کیونکہ معاملہ یہی ہے کہ کب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اب گئے جیل میں، تب گئے جیل میں، اب ہوئے نااہل، تب ہوئے نااہل، لیکن وہ وقت آ نہیں رہا. خبریں تو آ رہی ہیں، وقت نہیں آ رہا. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کافی جو اہداف تھے جو حاصل کرنے تھے ان کو جیل میں ڈال کے، وہ ان کو جیل میں ڈالے بغیر حاصل کر لیے گئے ہیں، کیونکہ ان ایفیکٹ وہ جیل میں ہی ہیں. ان سے اگر کوئی ملنے نہیں جا سکتا یا وہ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے، تو ان ایفیکٹ جو چیزیں اچیو ہونی تھیں وہ ہو رہی ہیں، اور جو ان کی پارٹی ان کے ارد گرد ڈسمینٹل ہو رہی ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ کر نہیں پا رہے، ریسٹرکٹڈ ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے ابھی تک ان کو جیل میں ڈالنا جو ہے وہ ابھی تک تو ایک حد تک تو فیلئر تھا، جیل میں نہیں ڈال پا رہے تھے. لیکن 9 مئی کے بعد خان صاحب نے خود ہی یہ موقع پرووائڈ کر دیا کہ ان کا گھر ہی جیل بن جائے ان کے لیے. تو آج تک تو اب وہ اسی طرح کے جیل میں ہیں، اور بلکہ مگر وہ موو کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد آتے ہیں. آج وہ جب آئی جی اسلام آباد کے بعد پیش ہوئے، کے سامنے پیش ہوئے، اس کے بعد وہ بنی گالا چلے گئے. تو یہ کیسی جیل ہے جو ایزیلی موو کر رہے ہیں، گاڑیوں کے کاروان نکل رہے ہیں؟ تو ان کی بنی گالا جانے سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ جیل تو نہیں ہے نا. اپنی پارٹی کو نہیں، وہ کیا جی بی کی حکومت کو، اپنی وزیر اعظم کو بچا سکے؟ کیا وہ اپنی پارٹی کی ڈسمینٹلنگ کو روک پا رہے ہیں؟ کیا وہ عوام میں جلسے جلوس کر پا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی پارٹی کی پولیٹیکل مشینری جو ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ وہ بنی گالا نہ جا سکے. لیکن حیدر وحید صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو اگر وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ اپنی جی بی کی حکومت بچا پائیں، وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے کہ ان کی پارٹی ڈسمینٹل ہو رہی ہے وہ اس کو بچا پائیں، تو جب کسی بھی پارٹی کے اوپر یہ وقت آتا ہے یا کسی بھی پارٹی پہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ کر پائیں تو وہ نہیں کر پاتے. نواز شریف نہیں کر پائے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے بڑا ادم قسم کا
بیان جاری کر دیا تھا اینٹ سے اینٹ بجانے کا، 1.5 سال تک وہ پاکستان نہیں آئے، لیکن وقت ایک سا تو نہیں رہتا. ٹھیک ہے، لیکن جب تک وقت ایک سا رہے گا، جب تک الیکشن سے وہ محروم ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد لوگوں کے ٹینڈیور اور اپنے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد وقت ایک سا نہ رہے، پہلے کون سا رہتا ہے نہ رہے. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے. اچھا عامر عباس صاحب، میں ذرا آپ سے سوال یہ پوچھوں گی کہ دو کیسز ہیں نا، ایک تو توشہ خانہ کیس ہے جو دوبارہ سے سیشن کورٹ کو ریفر کر دیا گیا، ود ان 7 days انہوں نے اس کا فیصلہ بھی دینا ہے. دوسرا جو کیس ہے وہ قادیہ یونیورسٹی کا ہے. راجہ عامر صاحب ذرا بتائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب اگر پیسہ آیا تو وہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا تو وہ کرپشن ہے، اور وہ پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں ہے. اور حکومت جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ سے نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آیا آپ وہ ریاست پاکستان کو یا جو حکومت پاکستان کے یا اسٹیٹ بینک کو واپس کر دیں؟ تو یہ کرپشن تھی، یہ کیس ہے. دیکھیں، یہی وہ ریڈیکلس قسم کی جو ایلیگیشنز ہیں حکومت لگا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اریسٹ نہیں کر پا رہی. یہی وجہ ہے کہ عوام کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی قسم کی کرپشن نہیں ہے، کیس سے ناواقفیت ہے. یہ کیس حکومت پاکستان کی کبھی بھی 190 ملین ملکیت نہیں تھا. نیشنل کرائم ایجنسی نے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ پیسہ پاکستان کو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ جو سا ہے یہ منی لانڈرنگ کا ہے، اور اس میں اگر حکومت پاکستان اپنا کلیم سمجھتی ہے تو پھر وہ برطانیہ کی عدالتوں میں آئیں اور اپنا کلیم داخل کریں. حکومت پاکستان نے کلیم داخل نہیں کیا اس وجہ سے کیونکہ کلیمز کی ہسٹری پاکستان کی اچھی نہیں، بیرونی عدالتوں سے کلیم ان کو نہیں ملتے. واٹ ہیپنڈ الٹیمیٹلی کہ این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان آؤٹ آف کورٹ ایک پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اور اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو یہ سپریم کورٹ کا اس میں اکاؤنٹ تھا اس میں وہ پیسے ڈال دیے جاتے ہیں. تو بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن کسی بھی طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ ایکسچیکر کو یا ٹیکس پیئرز کے پیسے کو ایک دھیلے کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو کرپشن ہو گئی. بھائی کرپشن ہوتا ہے اللیگل گین. کون سا گین ہے جو انہوں نے وہ پیسہ استعمال کیا؟ کیا انہوں نے میفیر میں جا کے فلیٹس خرید لیے؟ کیا انہوں نے سوئز بینکوں میں جا کے پیسہ جمع کر دیا؟ سپریم کورٹ میں پڑا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، تھینک یو ویری مچ. سوری عامر عباس صاحب، تھوڑا سا ٹائم میرے پاس کم ہے. بہت شکریہ آپ کا، حیدر وحید صاحب کا بھی، مجاہد کا بھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اس کیس کی نوعیت کو اور اس کیس کی حقیقت کو کوئی پرو پی ٹی آئی بندہ بتا رہا ہو یا ان کے وکیل بتا رہے ہو یا ان کے لوگ بتا رہے ہو تو شاید اس پہ یقین نہ کیا جائے گا، لیکن خود اپنے جو لیگل ایڈوائزر عرفان قادر صاحب بتائیں گے تو لوگ تو پھر سوال اٹھائیں گے کہ یہ کون سی کرپشن ہے کہ جی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے جو پیسہ آیا وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے پاس نہیں گیا بلکہ سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چونکہ وہ گیا اور وہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، اس لیے وہ کرپشن ہے. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.